شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صلوات پڑھیں مرحبا۔ مل جل کے ایک اور بار باواز قرآن مجید الہی اور آسمانی کتاب مبارک جس کو پروردگار عالم نے اپنے قانون کی صورت میں اپنے حبیب پر نازل فرمایا تاکہ لوگ قرآن مجید کے قوانین پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی قربت حاصل فرما سکیں۔ قرآن مجید وہ الہی کتاب ہے کہ جو خود بھی بلند ہے، جس نے نازل کیا وہ بھی بلند ہے، جس پر نازل ہوا وہ بھی بلند ہے۔ اسی کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا۔ قدر کی بہت ساری تفاسیر ہیں، اس میں سے ایک تفسیر عظمت، بلندی، رفعت، یعنی اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اس بلند و بالا اللہ نے اس بلند و بالا کتاب کو اپنے بلند و بالا پیغمبر پر بلند و بالا رات میں نازل کیا ہے۔ آغاز ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کی جو ظاہری الفاظ سے معنی اور مفاہیم نکلتے ہیں وہ اس وقت میں آپ کے سامنے مختصر وقت بیان کروں گا۔ انا الف نون، نون کے اوپر تشدید ہے، پھر نون الف ہے، ملا کے انا بن گیا۔ یہ جو نون الف آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، اردو میں ہم۔ عربی ادب میں یہ نا جب آتا ہے جس کا ترجمہ ہم ہوتا ہے تو کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے جن کے لیے نا بولا جاتا ہے، یعنی جمع کے لیے نا استعمال ہوتا ہے۔ جمع میں عربی ادب کے اعتبار سے کم 3 افراد کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ جو ضمیر جمع کے لیے بولی جاتی ہے اس ضمیر کو اپنے لیے بول رہا ہے، حالانکہ اللہ جمع تو نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے، اور واحد میں بھی احد ہے۔ وہ اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کی وجہ اور ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کو اپنی عظمت بیان کرنا ہوتی ہے تو جمع کی ضمیر اللہ استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تو ہے ہی عظیم، اس کو اپنی عظمت بیان کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ تو تفاسیر نے بیان کیا کہ اصل میں اللہ اپنی عظمت کے ذریعے سے کسی اور چیز کی عظمت سمجھانا چاہتا ہے تو جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں جمع کی ضمیر استعمال کر کے کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے،
ہماری بلندی سمجھو تاکہ قرآن کی بلندی سمجھ میں آئے، ہماری عظمت سمجھو تاکہ قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے، ہمارا وقار سمجھو تاکہ قرآن کا وقار سمجھ میں آئے، ہمارا معیار سمجھو تاکہ قرآن کا معیار سمجھ میں آئے۔ اب آپ جو افراد تلاوت فرماتے رہتے ہیں وہ غور فرمائیں گے اس بات پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ توجہ دیجیے گا اس کیفیت پر جو میں عرض کر رہا ہوں۔ انا انزلناہ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے قرآن نازل کیا، فی لیلۃ القدر، کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کی بات بس ایک لفظ میں ختم ہے، بہت توجہ دیجیے گا، قرآن کی بات ایک لفظ میں تمام ہے، انا انزلناہ، ہم نے قرآن نازل کیا۔ یہاں پہ قرآن کی بات ختم ہو گئی، کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، شب قدر میں لوگوں کے امور لے کر فرشتے آتے ہیں، شب قدر سلامتی کا مرکز بنی رہتی ہے۔ قرآن کی بات ایک لفظ میں ختم ہے، پھر پورا سورہ شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کی بات تو بس یہاں پہ تمام ہے، انا انزلناہ، ہم نے قرآن نازل کیا۔ اس کے بعد سارا سورہ شب قدر کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ قرآن کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، شب قدر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ شب قدر کی فضیلت بیان ہونا خود قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ سوچو جب شب قدر اتنی بافضیلت ہے تو وہ قرآن کتنا بافضیلت ہوگا جو شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کعبہ اول بیت ہے، کعبہ میرا گھر ہے، کعبہ جس کا طواف ہوتا ہے، کعبہ جہاں پہ میں نے تمام نبیوں کو طواف کے لیے بھیجا ہے، کعبہ جو بیت محرم ہے، کعبہ جو مکے میں بنایا گیا ہے، کعبہ جو میرا گھر ہے، یہ کعبے کی اتنی عظمت کیوں بیان ہو رہی ہے؟ بالکل شب قدر کے طریقے سے سوچو، جب شب قدر اتنا عظیم ہے تو وہ قرآن کتنا عظیم ہوگا جو شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح سوچو جب کعبہ اتنا بڑا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا جو کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب آئیے، انا انزلنا کے معنی کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا۔ نازل کے لیے بھی عربی میں 2 لفظ آتے ہیں، نزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا، انزلنا کے معنی بھی، مثلا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے رسول ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ یا اللہ نے استعمال کیا ہے نزلنا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں کیا استعمال کیا ہے؟ انزلنا۔ دونوں کا ترجمہ سیم ہے، نزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا، انزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا، مگر فرق ہے، نزلنا کا ترجمہ بھی نازل کرنا ہے، انزلنا کا ترجمہ بھی نازل کرنا ہے۔ انزلنا یک بارگی نازل کرنا، ایک مرتبہ نازل کر دینا، نزلنا تدریجاً نازل کرنا، موقع کے اعتبار سے نازل کرنا۔ جب موقع ملا، جب کسی آیت بھیجنے کا وقت آیا تو اللہ نے آیت بھیج دی، آیت نازل کرتا رہا۔ یہ ہے معنی نزلنا کے، یک بارگی شب قدر میں نازل کیا، یہ ہے معنی انزلنا کے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نزلنا یعنی بار بار نازل کرنا، انزلنا یعنی ایک بار نازل کرنا۔ بالکل جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، پرانے دور میں جب پوسٹر وغیرہ آتے تھے تو اس پہ اعلامیہ لکھا ہوتا تھا۔ اعلامیہ، اعلام کے معنی اعلان کرنا، اعلام کے معنی ہے ایک بار بتا دینا، ایک بار خبر دینا۔ اعلام کے معنی ایک بار بتانا، تعلیم کے معنی بار بار بتانا، روزانہ بتانا، روزانہ سمجھانا۔ اسی طریقے سے انزلنا کے معنی ایک بار نازل کرنا، نزلنا کے معنی بار بار نازل کرنا۔
اور اب آپ سوچئے گا اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے جو اپنے رسول کو علی کی ولایت پہنچانے کا حکم دیا ہے تو ابلاغ نہیں کہا ہے، بلغ کہا ہے۔ یعنی علی کی ولایت ایک بار نہیں پہنچانی ہے، بلغ، بار بار پہنچانی ہے۔ آج پہنچانی ہے، سمجھ میں نہ آئے پھر کل پہنچاؤ، پرسوں سمجھ میں نہ آئے پھر پرسوں پہنچاؤ، اس کے اگلے دن سمجھ میں نہ آئے پھر اس کے اگلے دن پہنچاؤ۔ یعنی اللہ نے بلغ کہہ کر بتا دیا، قیامت تک جو سبجیکٹ پڑھا جاتا رہے گا اس سبجیکٹ کو علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ مضمون رکنے والا نہیں ہے، یہ مضمون یہ مضمون قیامت تک بتایا جاتا رہے گا، قیامت تک سمجھایا جاتا رہے گا، قیامت تک پڑھایا جاتا رہے گا۔ تو انا پہنچ گیا، انزلنا کے معنی بھی پہنچ گئے۔ اب کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے میں تمہیداً یہ بات عرض کر دوں کہ پورے عالم انسانیت میں، اور بات کو محدود کروں پورے عالم اسلام میں، صرف اہل بیت کے در سے وابستہ ہی وہ افراد ہیں کہ جن سے قرآن کا تعلق باتیں کرنے کا ہے۔ تنہا وہ آپ قوم ہیں جن سے قرآن باتیں کرتا ہے، قرآن جن سے باتیں کرتا ہے۔ اب میں نے کیوں عرض کیا قرآن جن سے باتیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تنہا آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی کردار موجود ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کیا ہے؟ متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ اور صاحبان فہم سمجھیں گے اس بات کو کہ ہدایت اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک خارج میں کوئی سمجھانے والا کردار موجود ہے۔ مثلا قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، قرآن نے تو کہہ دیا۔ اب نماز کیسے پڑھو اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک خارج میں اس کا کوئی کردار موجود نہ ہو، وہ پڑھ کے بتائے کہ ایسے پڑھو۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو تو کوئی کردار ہونا ضروری ہے جو رکھ کے دکھائے کہ ایسے رکھو۔ قرآن نے کہا حج کرو تو کوئی کردار موجود ہونا ضروری ہے کہ جو کر کے دکھائے کہ ایسے حج کرو۔ تو آپ ہی تنہا وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کا ہر لفظ کا جن کے پاس کوئی کردار موجود ہے۔ اور آسان کر دوں بات، قرآن کی بات ہٹا دیجئے، لغت ڈکشنری میں جتنے بھی الفاظ ہیں جو صفت حسنہ یعنی اچھی صفات کے لیے بولے جاتے ہیں، تنہا وہ آپ لوگ ہیں جن کے پاس ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی کردار موجود ہے۔ مثلا لغت کہتا ہے شجاعت، تو تنہا وہ آپ لوگ ہیں کہ لغت میں شجاعت ذہن میں آتے ہی آپ کے سامنے کسی بہادر کا کردار آ جاتا ہے۔ لغت نے کہا سخاوت، تو تنہا آپ وہ لوگ ہیں کہ جس کے ذہن میں سخاوت سنتے ہی کسی سخی کا کوئی کردار آ جاتا ہے۔ یہ لغت کی بات تھی۔ اب قرآن کی طرف آ جائیے۔ قرآن کہتا ہے صراط مستقیم، تو آپ کو پتا ہے صراط مستقیم کون ہے۔ قرآن کہتا ہے نبأ عظیم، تو آپ کو پتا ہے نبأ عظیم کون ہے۔ قرآن کہتا ہے قربا، تو آپ کو پتا ہے نبی کے رشتہ دار کون ہے۔ قرآن کہتا ہے آیہ تطہیر، تو آپ کو پتا ہے چادر تطہیر کے نیچے کون کون ہے۔ اور میاں لفظ آیت کی اور حرف کی بات تو چھوڑیے، آپ تنہا وہ لوگ ہیں کہ جس کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نیچے جو نقطہ لگا ہے اس کا بھی کردار موجود ہے۔ تو لفظ اور آیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے پاس قرآن کے ہر حرف کا کردار موجود ہے، آپ کے پاس زیر زبر کا کردار موجود ہے، آپ کے پاس نقطوں تک کا کردار موجود ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہے صراط مستقیم کون ہے، نبأ عظیم کون ہے، قربا کون ہے، چادر تطہیر میں کون کون ہے، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کون ہے۔
پتہ ہونا چاہیے نا کہ لیلۃ القدر کون ہے۔ اب کیسے سمجھ میں آئے گا کہ لیلۃ القدر کون ہے؟ تو آسانی سے تفسیر سے سمجھ لیجئے کہ لیلۃ القدر کون ہو سکتا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر کی تفسیر یہ بیان ہوتی ہے کہ اللہ تمام انسانوں کے امور فرشتوں کو دے کر زمین پر بھیجتا ہے۔ آسان ترجمہ کر دوں، یعنی اللہ اس رات میں لوگوں کے نصیب بناتا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں، جس میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ لیلۃ القدر میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں تو خارج میں ضرور کوئی ایسا دروازہ ہوگا جس پر پہنچ کر زمین والوں کے بھی نصیب بن جاتے ہیں، آسمان والوں کے بھی نصیب بن جاتے ہیں۔ اب کائنات انسانیت میں در زہرا کے سوا کوئی در دکھاؤ جہاں فرشتوں کے بھی آ کے مقدر بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا ہے۔ لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ شہزادی کونین ہے۔ اب یہ میرا خطابتی ذوق نہیں ہے یا میری لفاظی نہیں ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت یہی بیان کرتی ہے۔ امام بیان فرما رہے تھے کہ لیلۃ القدر کو جو شخص اس کے تمام ارکان کے ساتھ پالے، حاصل کر لے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے زمین کے ذروں کے برابر ہوں یا آسمان کے تاروں کے برابر ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کے کہا مولا میں لیلۃ القدر اس کے ارکان کے ساتھ حاصل کر ہی نہیں پایا، تو اس کا مطلب میں تو بد نصیب ٹھہرا۔ مولا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ مولا کیسے؟ کہ دو لڑے ہوئے مومن بھائیوں کو آپس میں ملا دے، دو لڑے ہوئے مومن بھائیوں کو آپس میں ملا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ اس نے کہا مولا کبھی یہ بھی نہیں کر پایا۔ مولا نے فرمایا اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ کہ مولا کیسے؟ کہ کسی غریب مومن بھوکے کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اس نے کہا مولا کبھی یہ بھی نہیں کر پایا۔ اب توجہ دیجئے گا عزیزو، مولا فرماتے ہیں اب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو کسی بھوکے مومن کو کھانا بھی نہیں کھلا پایا، دو لڑے ہوئے مومن بھائیوں کو بھی آپس میں نہیں ملا پایا، لیلۃ القدر کے اعمال بھی انجام نہیں دے پایا، تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ کہ مولا کیسے؟ کہ لیلۃ القدر سے مراد میری دادی فاطمہ ہے، گھر جا اور زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جا۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی نا کہ لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ کون ہے لیلۃ القدر سے مراد؟ جناب سیدہ کون ہے؟ جناب سیدہ مراد ہیں۔ اب ترجمہ سنانے جا رہا ہوں، محسوس ہو تو بتائیے گا۔ جب یہ بات روایات سے ثابت ہو گئی کہ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا ہے، تو اب پڑھیے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کا مطلب اللہ نے یہ کہنا چاہا کہ فاطمہ زہرا کی گودی وہ گودی ہے جس میں ہم نے کبھی حسن جیسا قرآن نازل کیا، کبھی حسین جیسا قرآن نازل کیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ آغوش سیدہ وہ مقام ہے جہاں ہم نے کبھی حسن جیسا قرآن نازل کیا، کبھی حسین جیسا قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی سلام اللہ علیہا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی
تو اب سوچئے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، تم کیا جانو زہرا کیا ہے، تم کیا جانو سیدہ کیا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ سیدہ کیا ہے، کس کو خبر ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم نے اپنی عصمتوں کی چھاؤں میں جس معصومہ کو رکھا ہے اس معصومہ کو زہرا کہتے ہیں، جن کے لیے بچپن ہو شہزادی کا، بچپن ہے تو باپ کے لیے سکون کا باعث ہے فاطمہ، ماں کے لیے سکون کا سبب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کار تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر پہنچتا تھا اور بیٹی کی صورت دیکھ لیتا تھا تو میرے اندر جوش تبلیغ اور بڑھ جاتا تھا۔ دنیا کے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سبھی کو ہوتی ہے، مگر بیٹی کی محبت سے انسان کے کام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 20-25 بیگھہ زمین ہے، ہم ہل چلا کے آئے، آدھی زمین پر گھر پہنچے، بیٹی کو دیکھا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دن بھر کی تھکن اتر جائے، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ اب بیٹی کو دیکھ لیا ہے، لاؤ 10 بیگھہ زمین اور بچی ہے اس پر بھی ہل چلا کے چلے آئیں۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہماری کوئی دکان ہے، ہماری کوئی فیکٹری ہے، ہماری کوئی کمپنی ہے، ہمارا کوئی آفس ہے، ہمارا کوئی دفتر ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جو ہمارا کام ہے، رات میں 9 بجے آتے ہیں، چھوٹی سی بچی مسکرا کے باپ کو دیکھا، پورے دن کی تکن اتر گئی۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ 9 بجے ابا پھر چل دیں واپس، چاہو اب تو بیٹی کو دیکھ ہی لیا ہے، دکان پھر کھول لیں، رات بھر کھولیں گے تو بیٹی کا چہرہ دیکھ ہی لیا ہے۔ تبلیغ تو رسول کی ذمہ داری ہے، اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جب بھی فاطمہ کے چہرے پر نظر پڑتی تھی میرا جوش تبلیغ اور بڑھ جاتا تھا۔ یا نبی اللہ، دنیا کے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہی ہے، تو یہ بتانے والی بات تو نہیں ہے، یہ اپنی جگہ طے ہے، لیکن تبلیغ تو آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ کا آپ کی بیٹی کے چہرے کو دیکھنے سے کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے رسول جواب دیں، جب فاطمہ کے چہرے پر میری نظر جاتی تھی تو فاطمہ کے چہرے پر نظر رکتی نہیں تھی، بلکہ جبین میں نسل امامت نظر آتی تھی، جو کہا کرتی تھی نانا دین پہنچانا آپ کا کام ہے، دین بچانا ہمارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بعد محمد و آل محمد۔ اور جب یہی شہزادی بڑی ہوئیں تو جب بیٹی بڑی ہوتی ہے تو رشتے تو آتے ہی ہیں، شہزادی بڑی ہوئی تو رشتے آنے شروع ہو گئے، نہ کسی نے اپنا بڑھاپا دیکھا، نہ کفر دیکھا، نہ نفاق دیکھا، لوگ آ گئے رشتے لے کر۔ اب رسول اگر ہاں کرے تو شہزادی کی عصمت زد میں ہے، رسول اگر نہ کریں تو رسول کا اخلاق زد میں ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ لے کر آتا تھا رسول یہی جواب دیتے تھے کہ فاطمہ کی شادی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا کے ہر باپ کو کسی چیز پہ اختیار ہو نہ ہو، بیٹی کی شادی پر تو سبھی کو اختیار ہے، اور وہ جو خود مختار کل ہے، جس کا جنت پہ اختیار، کوثر پہ اختیار، محشر پہ اختیار، زمین پہ اختیار، آسمان پہ اختیار، ملک پہ اختیار، فلک پہ اختیار، بر پہ اختیار، بحر پہ اختیار، عرش پہ اختیار، فرش پہ اختیار، لوح پہ اختیار، قلم پہ اختیار، کرسی پہ اختیار، عدد پہ اختیار، خلد پہ اختیار، جس کا ساری کائنات پہ اختیار ہے، وہ مختار کل یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کی شادی پر میرا اختیار نہیں ہے۔ اس قبیل کا شاید آخری جملہ ہوگا، محسوس کیجئے گا، بڑی عظمتوں سے بھرا ہوا جملہ ہے، بڑی نزاکتوں سے بھرا ہوا جملہ ہے، نزاکت پہنچے تو بتائیے گا ضرور۔ پوری توجہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں، یا نبی اللہ،
آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ دل کو مطمئن کیسے کریں جو دل بار بار ہم سے کہہ رہا ہے؟ پوچھو بھائی، مختار کل ہیں جس کا ساری کائنات پہ اختیار ہے، اسی رسول کا اپنی بیٹی کی شادی پر اختیار کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا رسول شاید جواب دے، اگر فاطمہ صرف مسلمان عورت ہوتی تو میں کسی مسلمان مرد کو ڈھونڈتا اور فاطمہ کی شادی اس سے کرا دیتا، لیکن فاطمہ صرف مسلمان عورت نہیں ہے، فاطمہ ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی، معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی، فاطمہ معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی، اور میں نبی ہوں، نبی مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔ اگر مسلمان مرد کو دیکھ کے شادی کرنا ہوتی تو میں کسی مسلمان بنا کر کسی سے بھی شادی کرا دیتا۔ فاطمہ معصومہ ہے اور معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی۔ میں رسول ہوں، مسلمان بنا سکتا ہوں، معصوم نہیں بنا سکتا، تو ظاہر سی بات ہے فاطمہ کی شادی پھر وہی کرائے گا جو معصوم بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد۔ شہزادی فاطمہ اپنی زندگی کے ہر رخ میں، چاہے بیٹی کا رخ ہو، چاہے ایک زوجہ کا رخ ہو، چاہے ایک ماں کا، مکمل معتبر ترین شخصیت عالم انسانیت کی۔ بیٹی کی صورت میں باپ کا اتنا خیال رکھا فاطمہ نے کہ باپ کو کہنا پڑا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ جہاں شہزادی فاطمہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، وہاں ایک ماں کی بھی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ آپ میرے لہجے کو محسوس فرمائیے گا، شہزادی فاطمہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے اس حدیث سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماں کی بھی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ رسول یہ کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ نے میرا ایسا خیال رکھا کہ مجھے چچا کی کمی محسوس نہ ہوئی، مجھے دادا کی کمی محسوس نہ ہوئی، مجھے باپ کی کمی محسوس نہ ہوئی، مگر رسول کا یہ کہنا کہ فاطمہ نے میرا اس طرح خیال رکھا کہ مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس کا مطلب ماں اس عظیم شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کی کمی رسالت کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ رسول کو بھی جس کی کمی محسوس ہو اس شخصیت کو ماں کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے خیال رکھا کہ رسول کو کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ چلی گئیں شوہر کے گھر، تو شوہر کا کیسے خیال رکھا کہ رسول نے فرمایا من تزوج احرز نصف ایمانہ، جس نے شادی کی اس نے اپنا ایمان بچا لیا، جس نے شادی کی اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہی تو کہا رسول نے، جس شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، مطلب اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب شہزادی کی عظمت کو سلام کریں، شہزادی زوجہ کی صورت میں اس شوہر کا ایمان مکمل کر رہی ہیں جو خود کل ایمان ہے۔ اور آگے چلیے، ماں کی صورت میں شہزادی کتنی عظمتوں کی ملکہ ہے۔ ماں کی صورت میں دنیا کی ہر ماں معتبر ہے، ہر ماں بڑی ہے۔ ماں اتنی معتبر شخصیت ہے کہ رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ ماں ہی ہے نا، تو دنیا کی ہر ماں صاحب فضیلت، تو سوچو وہ فاطمہ ماں کی صورت میں کتنی بافضیلت ہوگی، جس کے قدموں تلے ایسی اولاد کی جنت تھی جو خود جوانان جنت کے سردار۔ بیٹی کی صورت میں بھی شہزادی عظمتوں کی ملکہ ہے، زوجہ کی صورت میں بھی شہزادی عظمتوں کی ملکہ ہے، اور ماں کی صورت میں بھی شہزادی عظمتوں کی ملکہ ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی دنیا میں کردار ہوتے ہیں، کریکٹر ہوتے ہیں، سب کرداروں پر ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔
کتنی عظیم تربیت تھی ماں کی کہ بچوں کو جوانان جنت کا سردار بناتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کردار پر ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے، جو کھاتے پیتے ہیں غذا اس کا بھی اثر۔ بہلول دانا نے پوچھا وزیر سے کہ کتنا کھانا چاہیے؟ اس نے کہا کم کھانا چاہیے۔ بہلول دانا نے سر جھٹکا اپنا، اس نے کہا میں نے غلط بتایا تو تم صحیح کر دو، میں نے غلط بتایا تو تم۔ بہلول دانا نے کہا کھانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ اگر حرام ہے تو تھوڑا سا بھی نہیں کھانا چاہیے، حلال ہے تو چاہے پھر کتنا بھی کھاؤ، کھاتے رہنا چاہیے۔ موسم بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ ایک کبوتر بیٹھا تھا، ایک گدھ بیٹھا تھا، ایک باز اڑتا ہوا آیا تو گدھ نے کبوتر سے کہا کہ اڑ جاؤ، آ رہا ہے باز۔ کبوتر نے گدھ سے کہا اڑ جاؤ، باز آ رہا ہے۔ گدھ نے کبوتر سے کہا کہ تم اڑو، تم حلال ہو، میں تو حرام ہوں۔ تم حلال ہو، میں تو حرام ہوں۔ اب باز جو آیا اس نے گدھ کو ہی پکڑا، اس نے گدھ پہ پنجہ مارا، گدھ کو پکڑا۔ کبوتر نے چلتے چلتے اگر میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آج کل دنیا نہ حرام دیکھ رہی ہے نہ حلال دیکھ رہی ہے، صرف اور صرف موٹا مال دیکھ رہی ہے۔ موٹے مال کی صورت میں پھنسے ہو تو یہ باز تمہیں ہی لے گا۔ تو بہلول نے کیا کہا؟ پہلے دیکھ لو حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، پھر چاہے کتنے ہی کھاؤ، مرضی ہے کتنے ہی کھاؤ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہی کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا، تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے۔ زندگی میں صرف اپنا دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے حلال حرام، ایک چیز ہوتی ہے گناہ مل رہا ہے، عذاب ہوگا، ثواب مل رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو کم سے کم اہل بیت کے گھرانے سے اگر ہم وابستہ ہیں تو ان سب چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز سے ہم اس لیے دور ہیں کہ جو ہے وہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ کریں گے، اور یہ کر لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت ساری چیزوں کو اس لیے بھی چھوڑنا چاہیے کہ انسان کی زندگی پہ اس کا دنیا ہی میں اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حرام غذا ایسی چیز ہے جس کا اثر ہم پہ نہیں ہوگا تو ہماری اولاد پہ ہوگا، نسلوں پہ اثر جاتا ہے۔ تو صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ چلو میرا ہی کچھ بگڑے گا، اگر میرا ہی کچھ بگڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے بعد میری نسلوں کا بھی بگڑے گا۔ اس لیے بھی ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو شریعت نے کرنے سے منع کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو کرتے رہنا چاہیے جن کو شریعت نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس میں ایک حرام غذا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ امام حسین نے اسی کا حوالہ دیا تھا اور کوئی بات نہیں کی تھی کہ تم پہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا، تم جو ہے وہ نماز چھوڑتے ہو میری بات کا اثر نہیں ہوگا، تم جو روزہ چھوڑ دیتے ہو میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ امام حسین نے کیا کہا؟ حرام غذا کھاتے ہو اس لیے میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو کربلا تو ہمارے لیے عبرت کا ایک واقعہ ہے مکمل طریقے سے، جہاں سے ہم نے شریعت لی ہے، شریعت سیکھی ہے، جو کربلا والوں نے ہی شریعت بچائی ہے اور شریعت ہمارے حوالے کی۔ اور یہی کربلا کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ جیسے رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، اصل میں کربلا کا آغاز ہو گیا تھا۔ دروازہ جلنا، ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ رسول آتے ہیں دروازے پر سلام کرنے کے لیے، اور جتنی بار نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں اتنی بار سلام کر کے جاتے ہیں، اور الگ کہیں نہیں جاتے تھے رسول، دروازہ مسجد ہی میں کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب جتنے لوگ رسول کے ساتھ داخل مسجد ہوتے تھے سب لوگ دیکھتے تھے کہ رسول در زہرا پر سلام کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں اسٹارٹنگ میں جب شروع ہوتی ہے نماز، کم لوگ ہوتے ہیں تو کم لوگ دیکھتے ہوں گے،
لیکن رسول اس لیے 2 بار سلام کرتے تھے، آتے وقت بھی سلام کرتے تھے، جاتے وقت بھی سلام کرتے تھے، کہ اگر کسی نے آتے وقت نہ دیکھا ہو تو کم سے کم جاتے وقت دیکھے کہ رسول سلام کر رہے ہیں۔ سب نے دیکھا تھا رسول سلام کر رہے ہیں، اور اسی در فاطمہ پیار اور لکڑیاں جمع ہو گئی۔ شہزادی نے پوچھا کہ تم ایسا دروازہ جلا دو گے کہ جس کے اندر رسول کے نواسے کھیلتے ہیں؟ حوالہ دیا رسول کو، نواسوں کا حوالہ دیا، ان لوگوں نے کہا ہم جلا دیں گے، اور دروازہ جل گیا۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے پورا منظرنامہ بیان کیا ہے، کس طریقے سے دروازہ جلا ہے اور کس طریقے سے دروازہ گرا ہے۔ کہ جب دروازہ جل رہا تھا تو فاطمہ دروازے کے پیچھے ایسے ہتھیلیاں لگا کے کھڑی، اوپر سے دروازہ جلتے گرا تو شہزادی کے ہاتھ نمودار ہوئے۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہاتھ جیسے نمودار ہوئے تو ظالم کا تازیانہ لہرایا۔ ہاتھ سے مراد ہاتھ دکھنا نہیں ہے، کبھی کوئی سوچے کہ ہاتھ مولانا نے پڑھ دیا کہ ہاتھ دکھ گئے شہزادی فاطمہ کے، مطلب وہ جگہ نمودار ہو گئی، شہزادی نے ہاتھ پہ ہوا پہن رکھی ہو یا کوئی اور چیز دفتانے پہن رکھے ہو، ظالموں کو پتہ چل گیا کہ دروازہ گر کیوں نہیں رہا ہے، تو ظالموں نے تازیانہ لہرایا اور ہاتھ پہ ایسی ضرب ماری کہ شہزادی فاطمہ پوری زندگی پھر اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ پھر بھی شہزادی فاطمہ ایسی ہاتھ سے روکے ہوئے دروازے کو کھڑی تھی۔ اب شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ظالم کا ظلم دیکھیے کہ جب دروازہ نہیں گرا تو ظالم نے ٹھوکر ماری اور شہزادی در و دیوار کے بیچ میں پس گئی۔ اب اگلا جملہ قیامت ہے، سخت ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جلدی سے شہزادی فاطمہ دروازے کے پیچھے سے نکلی، دروازہ جیسے گر جائے گا تو وہاں وہ چوکھٹ نمودار ہو جائے گی جہاں کا دروازہ گرا، یا وہ جگہ نمودار ہو جائے گی جہاں دروازہ لگا ہوا تھا۔ جب دروازہ گرا تو شہزادی اس در پہ آ کے ایسے کھڑی ہو گئی کہ میرے رہتے میں تمہیں علی تک نہیں جانے دوں گی، میں ابوالحسن پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اب دل سنبھال کے جملہ سن لیجئے گا، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب ظالم نے دیکھا کہ ابھی زہرا نہیں ہٹی تو ظالم کے ہاتھ میں نیام تھی جس میں تلوار رکھی ہوئی تھی، اس نے نیام کو پلٹا اور جدھر سے قبضہ تھا ادھر سے زہرا کی پسلیوں پہ دے مارا۔ زہرا نے آواز دی فضدہ دوڑو میرا محسن مارا گیا۔ اور اس کے بعد شہزادی فاطمہ جب بھی علی گھر سے باہر جاتے تھے پسلیاں پکڑ کے چلتے تھے، جب بھی علی گھر میں آتے تھے سیدھی چھوڑ کے کھڑی ہو جاتے تھے۔ فضہ نے پوچھ لیا شہزادی علی جیسے گھر میں آتے ہیں آپ سیدھے ہاتھ چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ شہزادی نے فرمایا میرا علی بڑا غیرت مند ہے، میرا علی سے برداشت نہیں ہوگا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ ایک دن آئے علی گھر میں داخل ہوئے، بچے دوڑ کے علی سے لپٹ گئے، آج اماں اچھی لگ رہی ہے۔ کیسے پتا؟ کہ آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے غسل کا پانی رکھا، آج اماں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا لباس تیار کیا ہے۔ علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گیا، ہائے فاطمہ زہرا۔ بس آخری جملہ ہے، مصائب تمام ہے، مجھے شہادت نہیں سنانی ہے، شہزادی فاطمہ کی مصیبت سنائی ہے تاکہ آپ علی کی مصیبتوں کو سمجھ سکیں۔ علی دوڑے اس حجرے کی طرف جہاں شہزادی فاطمہ آرام فرما رہی تھی۔ میں نے بتایا نا زوجہ کی صورت میں کتنی بڑی ڈھارس تھی شہزادی فاطمہ علی کے لیے۔ وہ شہزادی فاطمہ نے بتایا ہے کہ ہر بیوی شریک حیات نہیں ہوتی، جو شوہر کی مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لے اس میں وہ زوجہ شریک حیات ہوتی ہے۔ کتنی بڑا حوصلہ تھی شہزادی فاطمہ علی کے لیے، کتنی بڑی ڈھارس تھی علی کے لیے، اس جملے سے سمجھیے گا۔ علی کی مظلومیت سنیے گا، شہزادی کی مظلومیت نہیں، علی کی مظلومیت سمجھیے گا۔ علی پہنچے اس غصے میں، شہزادی فاطمہ نے چادر کی اور سے جھانک کے دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ دوڑی۔ اللہ جانے کتنے غموں کے طوفان اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ جلدی سے گھبرا کے علی بیٹھے اور فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ کو دابا اور ایک جملہ فرمایا، زہرا زہرا اپنے بابا سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ جیسے ہی کہا نا اپنے بابا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، تڑپ گئی فاطمہ زہرا، جلدی سے ہاتھ چھڑا کے کہا یا علی میرے بعد مجھے بھول نہ جائیے گا،
میرے بعد میری قبر پہ روزانہ آ کے قرآن پڑھا کیجیے گا۔ یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا، اس کا جگر سوکھا ہے، اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بارہ اللہ اس مجلس سے عزا فرشاد عاشق عزا کا جو بھی ثواب تو نے معیر اور مقرر فرمایا ہے، اس سے مرحومہ کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، گناہ نہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بارہ اللہ جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض قرضوں کو ادا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکے۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نادرہ بیگم بنت کاظم حسین کے روح کی سال فرما۔